فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ محترم حضرات، اس وقت میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام اور انسانی مواسات۔ میں اس میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کس طرح سے تمام انسانوں کے ساتھ مواسات یعنی غمخواری کی تعلیم دیتا ہے۔ انسانی مواسات کے تذکرے سے پہلے میں بات ذکر کر دوں کہ مذہب اسلام کا تصور یہ ہے کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ اس روئے زمین کے اوپر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے جتنے انسان بستے ہیں، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد، ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی اور جینی، غرضی کی تمام انسان، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی بھی زمانے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس رب نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے ایک نفس سے، ایک جان سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں کو، بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا، بکھیر دیا۔ اللہ سے ڈرو جس کے حوالے سے تم لوگ ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قرابت داریوں سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کا نگراں ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے کتنے واضح انداز میں یہ بات کہی ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور جب سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو یقیناً ان کے ساتھ غمخواری، ہمدردی کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہمدردی اور غمخواری کرنے کے لیے ہندو مسلم کی تفریق، ہندو مسلم کا امتیاز، اپنے اور غیر کا امتیاز درست نہیں ہے۔ تو مذہب اسلام نے انسانی اخوت کی بنیاد پر تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی تعلیم دی ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے توحید اور شرک کے بعد بندوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور کئی طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کو ایک جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حقوق کا۔ اس کے بعد کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ 8-9 قسم کے انسانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے والدین چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر کسی شخص کے ماں باپ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کا کہا مانو، البتہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی تابعداری صحیح نہیں۔ اگر ماں باپ غلط بات کا حکم دیں، شرک کرنے کے لیے کہیں، گناہ کرنے کے لیے کہیں، تو البتہ اس کو نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو انسانوں میں سب سے زیادہ ہماری خدمت، ہماری غمخواری کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرے نمبر پر وبذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ رشتہ دار بیوی کے واسطے سے ہوں، وہ رشتہ دار باپ کے واسطے سے ہوں، وہ رشتہ دار ماں کے واسطے سے ہوں، مختلف رشتے ہوتے ہیں، ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وبذی القربیٰ، مذہب اسلام نے اس لیے صلہ رحمی کی تعلیم دی ہے۔ ہر شخص کو اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنی چچی کے ساتھ، اپنے خالو کے ساتھ، اپنے خالہ کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنی ممانی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنے بھانجوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وبذی القربیٰ، اور تیسرے نمبر پر وبذی القربیٰ والیتامى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں کوئی بھی یتیم ہو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا ہے انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے میدان میں بالکل ایسے ہی قریب قریب ہوں گے۔ یعنی جو آدمی یتیموں کی پرورش کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، تو وہ میرے قریب ہوگا، میں اس کے قریب ہوں گا۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ یتیم کے معاملے میں بھی مسلم غیر مسلم کا امتیاز نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی بھی یتیم بچہ ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آپ یہ نہ سوچئے اپنا ہے غیر ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، سب کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر یتامہ، والیتامى والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ غریب، فقیر، محتاج، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی بستی کا ہو، کوئی بھی دھرم ماننے والا ہو، ہر مسکین کے ساتھ، ہر غریب کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کی بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ والجار ذی القربیٰ، رشتہ دار پڑوسی، کوئی پڑوسی جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے، اس لیے کہ دو طرح کے پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ بھائی ہمارے گھر کے بغل میں کسی کا گھر ہے، وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ رشتہ دار، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے والجار ذی القربیٰ، رشتہ دار پڑوسی، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی، وہ پڑوسی جو اجنبی ہے۔ جیسے ہمارے مکان کے بغل میں کسی کا گھر ہے، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، کسی اور خاندان کا ہے، اس کو الجار الجنوب کہتے ہیں، اجنبی پڑوسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ اجنبی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، غمخواری کی تعلیم دی ہے، مواسات کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے پیارے رسول نے، آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، بخدا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، بخدا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 3 بار فرمایا بڑے زور و تاکید کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے گھبراہٹ میں کہا من یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کی جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، غمخواری کرنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ مذہب اسلام کی تعلیم تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے، آپ کے ہاں گوشت بن رہا ہے، اچھا کوئی کھانا بن رہا ہے، لیکن بغل میں جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ گوشت کھا سکے،
اپنے بچوں کو پھل کھلا سکے، سیب کھلا سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دیکھو اگر تمہارے یہاں گوشت بن رہا ہے اپنے پڑوسی کے گھر گوشت پہنچا دو، اگر زیادہ نہیں ہے تو کم از کم تھوڑا سا شوربہ اور ایک کھر یعنی ہڈی ڈال کر اپنے پڑوسی کو دے دو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ تو انسانوں میں سب سے زیادہ ہماری خدمت، ہماری غمخواری کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرے نمبر پر وبذی القربی، قرابت داروں کے ساتھ، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ رشتہ دار بیوی کے واسطے سے ہوں، وہ رشتہ دار باپ کے واسطے سے ہوں، وہ رشتہ دار ماں کے واسطے سے ہوں، مختلف رشتے ہوتے ہیں، ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وبذی القربی، مذہب اسلام نے اس لیے صلہ رحمی کی تعلیم دی ہے۔ ہر شخص کو اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنی چچی کے ساتھ، اپنے خالو کے ساتھ، اپنے خالہ کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنی ممانی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنے بھانجوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وبذی القربی، اور تیسرے نمبر پر وبذی القربی والیتامی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں کوئی بھی یتیم ہو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا ہے انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے میدان میں بالکل ایسے ہی قریب قریب ہوں گے۔ یعنی جو آدمی یتیموں کی پرورش کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، تو وہ میرے قریب ہوگا، میں اس کے قریب ہوں گا۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ یتیم کے معاملے میں بھی مسلم غیر مسلم کا امتیاز نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی بھی یتیم بچہ ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آپ یہ نہ سوچئے اپنا ہے غیر ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، سب کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر یتامہ والیتامى والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ غریب، فقیر، محتاج، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی بستی کا ہو، کوئی بھی دھرم ماننے والا ہو، ہر مسکین کے ساتھ، ہر غریب کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کی بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ والجار ذی القربی، رشتہ دار پڑوسی، کوئی پڑوسی جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے، اس لیے کہ دو طرح کے پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ بھئی ہمارے گھر کے بغل میں کسی کا گھر ہے، وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ رشتہ دار، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے والجار ذی القربی، رشتہ دار پڑوسی، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی، وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، جیسے ہمارے مکان کے بغل میں کسی کا گھر ہے، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، کسی اور خاندان کا ہے، اس کو الجار الجنوب کہتے ہیں، اجنبی پڑوسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ اجنبی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، غمخواری کی تعلیم دی ہے، مواسات کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے پیارے رسول نے، آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، بخدا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، بخدا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 3 بار فرمایا بڑے زور و تاکید کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے گھبراہٹ میں کہا من یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کی جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، غمخواری کرنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ مذہب اسلام کی تعلیم تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے، آپ کے ہاں گوشت بن رہا ہے، اچھا کوئی کھانا بن رہا ہے،
لیکن بغل میں جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ گوشت کھا سکے، اپنے بچوں کو پھل کھلا سکے، سیب کھلا سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دیکھو اگر تمہارے یہاں گوشت بن رہا ہے اپنے پڑوسی کے گھر گوشت پہنچا دو، اگر زیادہ نہیں ہے تو کم از کم تھوڑا سا شوربہ اور ایک کھر یعنی ہڈی ڈال کر اپنے پڑوسی کو دے دو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں حقوق اللہ کے تذکرے کے بعد کئی طرح کے انسانوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے ساتھ مواسات، غمخواری اور حسن سلوک کی تعلیم دی۔ 5 طرح کے انسانوں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ اس کے بعد 6 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے والصاحب بالجنب یعنی پہلو کا دوست، رفیق سفر۔ آدمی کہیں سفر کر رہا ہے، کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ہر شخص کو رفیق سفر کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ یاترا کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، رفیق سفر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ بھاری بھاری سامان لیے ہوئے ہیں، گاڑی پر چڑھنا ہو، گاڑی سے اترنا ہو، بس پر چڑھنا ہو، بس سے اترنا ہو، آپ تو اپنا ہاتھ نہ لگائیں سامان پر، اپنے رفیق سفر ہی کو سامان چڑھانے کے لیے، سامان اتارنے کے لیے مجبور کریں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، غمخواری کرے۔ راستے میں کھانے پینے کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، ہر آدمی دوسرے کا خیال رکھے۔ اور رفیق سفر چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، سب کو عام ہے۔ تو وہ صاحب بالجنب وابن السبیل۔ اور 7ویں نمبر پر مسافر۔ کوئی مسافر چاہے اپنے گھر کا مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ کے گاؤں میں آ گیا، آپ کی بستی میں آ گیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ مسافر اگر پریشان ہو جائے، کوئی مسافر ہے اس کی جیب کٹ گئی، اس کا سامان کسی نے چرا لیا، بیچارہ خالی ہاتھ ہے، اگر معلوم ہو جائے تحقیق کے بعد کہ واقعی اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے تو اس کو تو صدقہ و زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہر طرح کی غمخواری کا حکم دیا گیا ہے۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت، وہ لوگ تمہارے ہاتھ جن لوگوں کے مالک ہیں، جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں غلام ہوتے تھے، لونڈی ہوتی تھی، غلام اور لونڈی، باقاعدہ انہیں خریدا جاتا تھا، جانوروں کی طرح غلام بھی خریدا جاتا تھا، لونڈی خریدی جاتی تھی۔ حالانکہ مذہب اسلام نے بڑی کوشش کی کہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا میں غلامی نہ رہے، اور مذہب اسلام کی اسی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں 1943 یا 42 میں عالمی طور پر غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے تحت وہ سب لوگ شامل ہیں، ماتحت لوگ۔ ایک آدمی ڈائریکٹر ہے، افسر ہے، پرنسپل ہے، اپنی بستی کا، اپنی تحصیل کا، اپنے علاقے کا، اپنے ضلع کا ذمہ دار ہے، اسے چاہیے کہ اپنی ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ غلام نہیں رہ گئے لیکن ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ غلام کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرنا ہے تو ماتحت تو ہمارے غلام بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ غلاموں کے سلسلے میں بات اچھے سلوک کی آئی، ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول تمام صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ یہ غلام، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے مومنین ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک بار لوگوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ابو ذر غفاری جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں ان کا غلام بھی وہی پہنے ہوئے ہے، ابو ذر غفاری جو کھانا کھاتے ہیں ان کا غلام بھی وہی کھانا کھاتا ہے،
اور ہر چیز میں ابو ذر غفاری اور ان کا غلام برابر۔ لوگوں نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ ابو ذر غفاری نے کہا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ایک بار میں نے اپنے غلام کو کہہ دیا یبن عامتن، اے لونڈی زادے، اے لونڈی کے بچے، یہ میں نے اپنے غلام سے کہہ دیا۔ پیغمبر عالم کو خبر ہوئی کہ ابو ذر نے اپنے غلام کو لونڈی زادہ کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے ابو ذر غفاری کو بلایا اور ابو ذر غفاری سے کہا کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کی بو ہے، جاہلیت کا شائبہ ہے، تم نے اپنے غلام کو لونڈی زادہ کیوں کہہ دیا؟ یاد رکھو یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے معاون ہیں، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ۔ تو اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول بن گیا تھا کہ وہ جو کھاتے تھے اپنے غلام کو کھلاتے تھے، جو پہنتے تھے اپنے غلام کو پہناتے تھے۔ بہرحال مذہب اسلام کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ مالک کو چاہیے کہ اپنی ماتحت کے خلاف سخت اور غلط جملے بھی نہ بولے۔ مزدوروں کو، حلواہوں کو، ماتحتوں کو گالی دینا یہ غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانی مواسات کا مستحق غلام بھی ہے۔ جب مذہب اسلام غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، مواسات اور غمخواری کی تعلیم دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سارے انسانوں کے ساتھ مواسات اور غمخواری کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت میں جن 8 قسم کی انسانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان انسانوں کے علاوہ مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ بہرحال میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کے اندر انسانی اخوت اور بھائی چارگی کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ہم تمام انسانوں کو توفیق دے ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ دھرم اور مذہب کا امتیاز کیے بغیر ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ غمخواری اور مواسات کا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔